صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارے ایپیسوڈز چل رہے ہیں ایام عزا کے عشر اولیٰ کے، جس میں بیان کیا جا رہا ہے، عنوان گفتگو یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب اور ان کی خصوصیات کیا ہے. کربلا کے شہید، شہدائے کربلا، اس سے پہلے کہ ہم اس کے ذیل میں عرض کریں، پہلے ہم اپنے محترم ناظرین کے لیے اس آیت کا ترجمہ کر دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب الذین، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. یقاتلون فی سبیلہ صفا، اور جہاد کرتے ہیں اس حالت میں کہ ایک صف بستہ، یعنی دل لگا کے لگے ہوئے ہیں جہاد کرنے میں. جیسے ایسے جہاد کرتے ہیں کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، کہ ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا، ان کو توڑ نہیں سکتا، ان کی بنیاد کو کوئی ہلا نہیں سکتا. اور یہ آیت یقیناً یہ آیت آواز دیتی ہے کربلا کے شہداء کے لیے، انصار امام حسین علیہ السلام، اصحاب باوفائے امام حسین علیہ السلام کے لیے، کہ جو واقعاً جہاد کے لیے آمادہ تھے اور انہوں نے سب بستہ جہاد کیا ہے. سورہ صف کی آیت نمبر 4 ہے. ناظرین محترم، اصحاب تو بہت سے تھے، تقریباً رسول اللہ کے بھی اصحاب تھے. یہ بھی جس کا آج ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، یا اس سے پہلے میں نے حبیب بن مظاہر کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ بھی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل تھے، جو یمن میں پیدا ہوئے تھے، ہجرت سے تقریباً 13 سال پہلے. اور آج ہم جس کا انشاءاللہ تذکرہ کریں گے وہ ہجرت سے 20 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ بھی یمن ہی میں پیدا ہوئے ہیں، وہ بھی یمن میں پیدا ہوئے ہیں اور رسول کی خدمت میں آئے ہیں. صحابیت کا شرف حاصل کیا ہے، عرب میں بڑے مشہور تھے. ایسے باوقار صحابی، کیا اور صحابی رسول نہیں تھے جو کربلا میں آتے اور دیکھتے؟ کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ نبی کے نواسا کون ہے، فاطمہ کا جایا کون ہے، جس کے لیے رسول خطبے کو کبھی توڑ رہے ہیں، کبھی پشت پر ناقہ بن کر بٹھا رہے ہیں، کبھی نماز کی حالت میں پشت پر بیٹھ جا رہے ہیں، تو جب تک اتر خود نہیں جا رہے ہیں حسین، تب تک رسول سجدے کو طول دے رہے ہیں. آپ فکر کریں کہ ان کی منزلت کو صرف چند صحابی رسول نے صرف سمجھا. 1,44,000 یا 1.5 لاکھ صحابیوں کے درمیان کم و بیش، اس میں صرف چند صحابی رسول امام کی خدمت میں پہنچے، جس میں سے ایک حبیب بن مظاہر کا نام آتا ہے، دوسرا جو آج نام آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی، مسلم ابن اوسجہ. مسلم ابن اوسجہ آپ ازدی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جس قبیلے سے جناب حبیب ابن مظاہر تعلق رکھتے تھے، اور یقیناً اس قبیلے کے لوگ زیادہ تر محب آل رسول تھے، محب آل رسول تھے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کون جانتا ازدی قبیلہ کتنے قبیلے والے ہیں، کتنے قبیلے تھے عرب میں، لیکن ان کو کوئی جان نہیں سکا. جنہوں نے واقعاً قربانی دی اور خلوص دکھایا، نیت جب صاف تھی، تو آج بھی ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان قبیلے کا، ان کے فرد کے ساتھ ساتھ ان کے قبیلے کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. جناب مسلم ابن اوسجہ واقعاً باوقار صحابی میں تھے. آپ کا نسب کیا تھا؟ آپ مسلم ابن اوسجہ ابن ثلابہ ابن دودان ابن اسد ابن خزیمہ اسدی. آپ کی کنیت تھی ابو حجل. آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے باوقار صحابی میں شمار ہوتے تھے. سب سے پہلے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کا شرف حاصل کیا، اس کے بعد امام علی علیہ السلام، پھر امام حسن، اور پھر امام حسین علیہ السلام. اور آپ نے کئی غزوے میں، کئی جنگوں میں شریک کیا. غزوہ
آذربائیجان میں بھی اور جنگ نہروان، جنگ جمل اور جنگ صفین میں بھی مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک رہے۔ تاریخ طبری ہوں، چاہے الاستیاب ہوں، چاہے اصابہ ہوں، چاہے طبقات ابن سعد ہوں، چاہے تنقی ہوں، تمام تر لوگوں نے لکھا ہے کہ صحابی رسول خدا تھے اور صدر اسلام کے بزرگ عرب میں شامل ہوتے تھے، یعنی عرب کے بزرگ لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ اسلام کی بہت سی جنگوں میں شرکت کی ہیں اور آپ علی کے با وفا یار و مددگار تھے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے با وفا یار و مددگار تھے، نیز مختلف صفات کے مالک بھی تھے، شجاع، بہادر، شریف، باعزت، باوقار تھے۔ جتنے صحابی رسول جو اہل بیت سے منسلک ہو گئے ان کے آگے شریف اور باعزت باوقار ضرور لگایا ہے لوگوں نے۔ کیا کمال تھا۔ یہ اہل سنت کی کتابیں جس کا میں نے نام لیا کہ الاستیاب ہو، چاہے صحابہ ہو، چاہے تنقی ہو، چاہے تاریخ طبری ہو، یہ سب ان لوگوں نے لکھا ہے، وہ اقرار کیا ہے کہ جو رسول اہل بیت رسول کے ساتھ اہل بیت رسول سے منسلک ہو گیا وہ واقعاً عزت والا ہے، شرف والا ہے۔ کوفے میں جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ ہمراہ رہے اور آگے رہے، بیعت لینے میں بھی آگے رہے، جس طریقے سے حبیب ابن ظاہر اور آپ کا نام سر فہرست آتا ہے کہ آپ لوگوں سے بیعت لینے میں اور مدد کرنے میں اور لوگوں کو یعنی لشکر والوں کو مدد کرتے تھے۔ کس چیز میں؟ اسلحہ میں، اسلحہ پہنچانے میں، لانے میں، لے جانے میں، کہاں سے لانا ہے، کیسے لانا ہے، اور اسلحہ کی فراہمی اور دیگر امداد میں یہ سب مدد کرتے تھے۔ یقیناً یہی باوفا ہیں، یہی جو ہے جنت کے اصل حقدار ہیں، یہی واقعاً ایسے ہیں جو اپنے امام کے ناصر و مددگار میں تھے۔ آج ہم ایک بھی اپنے دوست کو مجلس لانے کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتے، جبکہ انہوں نے حسین کے نائب امام، مسلم نائب امام ہیں، ان کی کس طریقے سے مدد کر رہے ہیں، اور ہم کیا ہیں؟ ہم تو نائب امام پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ خیر، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اصحاب امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں شمار ہونا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں۔ اصل تو یہ نائب امام کی خدمت کر رہے ہیں، اصل تو یہ جان رہے ہیں نائب امام کیسے ہیں۔ امام نے نائب بنا کر بھیجا تھا اپنا مسلم ابن عقیل کو، اور مسلم ابن اوسجا ان کی مدد کر رہے تھے، مسلم ابن اوسجا ان کے اسلحہ ان کے چاہنے والوں کو پہنچا رہے تھے، یہ سارے کام کر رہے تھے۔ کربلا میں مسلم اور ہانی کے ابن عروہ کی شہادت کے بعد مخفی طور پر آپ کربلا پہنچے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے۔ 7 یا 8 محرم کو آپ امام کی خدمت میں پہنچے، کیسے کر کے؟ آپ سوچیں کوفے کا کتنا پراشوب ماحول تھا، نہ کوئی جہاں داخل ہو سکتا تھا، نہ کوئی نکل سکتا تھا۔ اللہ جانے کیسے اصحاب باوفا تھے، جنہوں نے کیسے مدد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کے لیے، مدد کے لیے کیسے نکل کے گئے۔ کروڑوں سلام ہوئے ایسے صحابیوں پر، اور سن رسیدہ تھے، کوئی معمولی نہیں ہے۔ آپ ہجرت سے 20 سال پہلے اور پھر اس کے بعد کم سے کم 61 ہجری اور 20 وہ ملا لیجئے، کم سے کم 80-81 سال، کم ہوتا ہے بہت ہوتا ہے 80-81 سال۔ 80-81 سال میں ہمارے یہاں ضعیف جو ہے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں یا چرپائی پکڑ لیتے ہیں، اور اس میں کیا کمال تھا۔ مسلم ابن اوسجا، حبیب ابن مظاہر علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ساری چیزیں آپ نے لکھا جاتا ہے، روایتوں میں ہے کہ اور تاریخ میں سنہرے الفاظ سے لکھے جائیں گے، اور قابل ذکر یہ ہے کہ آپ نے جو بات کہی ہے نا، جو شب عاشور بات کہی ہے امام کے، اس بات کے بعد کہ امام نے جب کہا کہ شمع کو جلایا اور غل کیا، اصحاب سے کہا جس کو جانا ہے چلے جائیے، یہ بار بار دہرانا کیا اس میں وقت ہم نہیں لیں گے، لیکن واقعاً اس کے بعد جو آپ نے بات کہی ہے حبیب کے بعد یا دوسرے افراد کے بعد، جو آپ کھڑے ہو کر کہہ رہے خدا کی قسم ہرگز نہیں چھوڑیں گے، ہرگز چھوڑ کے ہم جائیں گے نہیں آپ کو، یہاں تک کہ اپنے نیزہ کو دشمنوں کے سینے میں پیوست کر دیں گے، اور پیوست کرنے کے بعد توڑ دیں گے، اور خدا کی قسم اگر 70 بار مجھے قتل کیا جائے اور ہر بار ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں تو ہم صرف آپ کے قدموں میں جان نچھاور کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی اور عزت آپ کے قدموں میں ہے۔ یہ مرنا ایک بار کا کیا مرنا، 70 بار مارے جائیں تو بھی ایسا کریں گے، اس لیے کیونکہ موت ایک بار ہے، موت ایک بار، یہ جملے ہیں مسلم ابن اوسجا کے، موت ایک بار ہے
اور عزت آپ کی بارگاہ میں ابدی ہے، عزت ابدی رہ جائے گی۔ اور اس کے بعد شہادت، جب روز عاشورہ آیا ہے، مسلم ابن اوسجہ صحابی رسول ہیں، صحابی امام ہیں، کہ جن کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک آیت قرآنی کا مصداق قرار دیا ہے، اور آپ نے اجازت لیا، جنگ کیا، اور جنگ کرنے کے بعد شہید ہوئے۔ جو آیت ہے قرآن کا، امام نے فوراً آپ کے سرحانے پہنچے، اور سرحانے پہنچنے کے بعد آیت کریمہ کی تلاوت کی، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ یہ سورہ غالباً سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 ہے۔ اس آیت کو قیس ابن مستعار سیداوی کی جب خبر شہادت ملی تھی تو یہ بھی آیت کو پڑھا تھا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے معلوم ہے؟ ترجمہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے جام شہادت نوش کر لیا، بعض لوگ شہید ہو گئے، اور بعض لوگ انشاءاللہ تعالی شہید ہونے والے ہیں، اور شہید ہونے والے ہیں، اور ایسے ہیں کہ جو لوگ اپنے عقیدے کو تبدیل نہیں کر سکتے، اپنے عقیدے کو بدل نہیں سکتے۔ ان میں ایک یعنی مسلم ابن اوسجہ بھی ہیں، جن کے قریب جا کر امام حسین علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کی، اور امام حسین علیہ السلام نے ان کے سامنے تلاوت کی، اور امام نے ان کی لاش کو اٹھا کر گنج شہیدہ میں لے کے آئے۔ ان کو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے بھی یاد کیا ہے۔ مسلم ابن اوسجہ کے بعد ایک اور صحابی کا تذکرہ ہم کرنا چاہتے ہیں، جس کا نام مختلف کتابوں میں کہیں جو ہے یزید ابن سبیت ہے، اور کہیں یزید ابن نبیت ہے۔ دونوں تذکرہ نون بے یہ تو اور سے بے یہ تو یزید، ہم سے اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ اصل بحث یہ ہے کہ باوقار اور واقعاً جو کام کر دکھایا ہے اصحاب امام حسین علیہ السلام نے، رہتی دنیا تک نہ اس سے پہلے کوئی کر پایا ہے، اور نہ کر پائے گا صبح قیامت تک۔ تبھی تو امام حسین نے کہا ہے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں ویسے اصحاب کسی کو نہیں ملے۔ آپ کا تعلق بصرہ سے تھا، آپ بصرہ کے رہنے والے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے بصرے والوں کو خط لکھا، اور ماریہ ابن منقص کے گھر میں یہ خط پہنچا ہے، اور انہوں نے بلایا ہے، انہوں نے قبیلے والوں کو بلایا، اور جب بلانے کے بعد آپ عبدی بصری کہے جاتے تھے، یعنی یزید ابن سبیت یا یزید ابن نبیت، عبدی بصری، آپ دونوں نام لے سکتے ہیں، نبیت بھی کہہ سکتے ہیں، سبیت بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ بلایا، اور بلانے کے بعد یہ مومنہ خاتون تھی، جنہوں نے ایک خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد کہا حسین جو ہے خط لکھے، حسین مدد اور نصرت کے طلبگار ہیں، حسین عزم سفر ہیں، اور نانا کے دین کو بچانے کے لیے انہوں نے مدینہ کو ترک کر دیا ہے، مکے میں قیام پذیر ہیں، ان قریب ہے کہ مکہ بھی انشاءاللہ تعالی ترک کر دیں گے، اور کوفے کی جانب گامزن ہو جائیں گے۔ یہ ساری باتیں کہیں۔ اس کے بعد جب ملونوں کو خبر ملی کہ یہاں پہ شیعوں کی میٹنگ ہوتی ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ اذیت پہنچائی۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان کو شہید بھی کر دیا گیا، ان کو مارا بھی گیا ہے، بہت ظلم ہوا ہے شیعوں پر۔ ایسے ہی حسین نے اسلام کو نہیں بچایا، ایسے ہی حسین نے دین کو نہیں بچایا، بڑے آسانی سے دین نہیں مل گیا۔ آج جو ہمیں نمازیں مل گئی ہیں، آج جو ہمیں بہترین عبادت مل گئی، آج جو ہم فخر سے، یقیناً فخر سے تکبیر کہتے ہیں، اذان دیتے ہیں، یہ حسین کا نتیجہ ہے، اور حسین کے اصحاب باوفا کا۔ اس کے بعد جب یزید ابن نبیت نے یہ بات سنی تو ان کے 10 بیٹے تھے، یزید ابن نبیت کے 10 بیٹے تھے، اپنے بیٹوں کو بلایا، اور ان کے غلام کا نام سالم تھا، غلام کو بھی سب کو بلایا، ایک خطبہ دیا، بات بتائی ساری بات کہ امام حسین علیہ السلام عازم سفر ہیں، اسلام کی نصرت کے لیے نکل چکے ہیں، مدینہ چھوڑ تو چکے ہیں نواسے رسول، ہم امام کی نصرت کے لیے جا رہے ہیں، جو تم میں سے جس کو ہمارے ساتھ چلنا ہے چل سکتا ہے۔ تاریخ نے لکھا 2 بیٹے اٹھے، ایک عبداللہ ابن نبیت اور ایک عبداللہ ابن یزید ابن نبیت، معاف کیجیے گا، عبداللہ ابن یزید ابن نبیت اور ایک عبید اللہ ابن یزید ابن نبیت کلبی، 2 بیٹے اٹھے، اور ایک غلام۔ تاریخ نے بعض روایت میں، بعض جو ہے مقتل کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں غلام کا بھی تذکرہ ہے کہ غلام بھی آپ کے ساتھ گئے، اور ایک مقام پر جا کر یہ چاروں لوگوں نے امام حسین علیہ السلام ابتا کے مقام پر ملاقات کیا، اور امام حسین علیہ السلام کو جب خبر ملی کہ یزید ابن نبیت ہمارے قافلے سے ملحق ہو گئے ہیں، تو امام ادھر سے یزید ابن نبیت چلے امام سے ملاقات کرنے کے لیے، اور ادھر سے اپنے امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے سے نکل کر یزید ابن نبیت کے خیمے کی جانب بڑھے۔ جب امام پہنچے ہیں
تو یزید بن نبیت نکل چکے ہیں، معلوم چلا کہ نکل گئے. امام کو کیا کرنا تھا؟ امام وہیں بیٹھ گئے، ابھی انتظار کر رہے ہیں. وقت کا امام جس کا انتظار کرے یقیناً اس کا شرف، اس کا کمال، اس کی منزل کیا ہوگی. ان کو معلوم چلا کہ امام آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، وہ فوراً پلٹے اور امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارے حالات سے، بصرے کے حالات سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو مطلع کیا اور اطلاع دی. واقعاً ایسے صحابی ہیں امام کے، ایسے چاہنے والے ہیں، کیسے کیسے پرآشوب ماحول میں، جہاں ابن زیاد جیسے لوگ، جہاں خوخار قاتل، جہاں بد کردار لوگ علی کے چاہنے والوں کے اوپر ظلم اور ستم کر رہے تھے، وہاں علی کے چاہنے والے حسین سے ملحق ہو رہے تھے. اور آپ نے روز عاشورہ، بعض روایتوں میں ہے، بعض کتابوں میں ہے کہ تن بتن کی جنگ میں، تن بتن کی جنگ میں آپ شہید ہوئے. تن بتن جنگ کیا ہے آپ نے، یعنی فردی فردی جنگ کیا ہے آپ نے، الگ الگ جنگ کیا ہے. اس جنگ میں آپ شہید ہوئے اور جام شہادت آپ کے 2 بچے بھی، بعض روایت یہ ہے کہ حملہ اولا میں شہید ہوئے، بعض یہ ہے کہ بعد ظہر شہید ہوئے، بالآخر شہید ہوئے. یقیناً کون ایسا انسان ہے جو اپنے بچوں کو اپنے سامنے قربان ہوتا دیکھے گا؟ یہ اصحاب باوفائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تھے. یہ اصحاب امام حسین تھے جو قاری قرآن تھے، جو باوفا تھے، جو شجاع تھے، جن میں سے کوئی ایک شب میں قرآن ختم کر لے رہا تھا، کوئی شریف تھا، کوئی اسلحہ سازی میں ماہر تھا، کوئی خط لے جانے میں ماہر تھا، کوئی کسی چیز میں ماہر تھا. سب ایک اپنے، لیکن اس کوئی بہادری میں، لیکن سب کے ساتھ عزت والے تھے، باوقار تھے، باشرف تھے. اور سامنے جو تھا کوئی غیر حلالی تھا، کسی کے شجرے کا پتہ نہیں، کسی کے ماں کا پتہ نہیں، کسی کو اس کی ماں کے ساتھ یاد کیا جا رہا ہے، باپ کا پتہ نہیں ہے. اور اتفاق تو یہ دیکھ لیجئے کہ 2 باپ بیٹے ایسے تھے کہ جن کے باپ کے ذریعے سے نہیں یاد کیا گیا، ماں کے ذریعے سے. ایک زیاد ابن سمیہ کو اور ایک عبید اللہ ابن زیاد کو، عبید اللہ ابن مرجانہ کو. اور ایک جملہ کہوں اپنے ناظرین محترم کے لیے، واقعاً قیامت کے جب علی کی دشمنی آ جاتی ہے تو پھر انسان کو باپ کے ذریعے سے نہیں، ماں کے ذریعے سے یاد کیا جاتا ہے. لیکن واقعاً یہ باصحاب، یہ باوفا اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، ایسے صحابی واقعاً امام کے ناصر و مددگار میں شمار ہوتے ہیں، جو یہ فکر نہیں کرتے، مال، دولت، فرزند سب قربان کر دیتے ہیں. کس کے لیے؟ راہ خدا کے لیے، دین کو بچانے کے لیے. اگر ہمیں اپنے وقت کے امام کے ناصر و مددگار میں شمار، یہ بار بار ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جو اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے وہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے اصحاب کی خصوصیت ہوگی. کبھی اس کو پڑھیں، کبھی تذکرہ ہوگا انشاءاللہ بیان ہوگا. وہی خصوصیت اگر ہم ایسے ہوئے تو اپنے وقت کے امام کے ناصر و مددگار میں شمار ہوں گے. ورنہ صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے، پڑھ لینا اور سن لینا کافی نہیں ہے. ہم لوگ دعا کیا کریں بالخصوص اپنے نمازوں میں، خاص طور سے نماز شب میں، اور خاص طور سے جب مصائب سید الشہداء اور آنسو جاری ہو تو فرش عزا پر دعا کریں کہ خدایا ہم سب کو ایسا بنا دے تاکہ ہم اپنے وقت کے امام کے ناصر و مددگار میں شمار ہو سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعجل اللہ تعالی صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللہم عجل لولیک الفرج.